ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیے گا ایک مرتبہ محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد محمد مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ہم ایک مرتبہ پھر ممنون اور مشکور ہیں بارگاہ خداوندی کے۔ پروردگار کا یہ لطف ہے، یہ احسان ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ مبارک ساعات اور تمام مہینوں میں سب سے زیادہ افضل مہینہ، قرآن کی بہار کا مہینہ، شہر اللہ ہے، ماہ مبارک رمضان کو ایمان اور صحت اور سلامتی کے ساتھ درک کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ یہ خدا کا لطف ہے اور احسان ہے، اور یقیناً وہ تمام برادران اور عزیزان کے جو اس سلسلے کو مسلسل جاری رکھنے میں کوشاں ہیں، خدا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ تمام سامعین، تمام عزیزان محترم کے جو مسلسل اپنے وجود سے اس سلسلے کو پرنور اور پربرکت قرار دیتے ہیں، آپ سب کی توفیقات میں پروردگار اضافہ فرمائے۔ ہماری کوشش صرف یہ رہتی ہے کہ ماہ مبارک رمضان کہ جو قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، وہ مہینہ کہ جس میں پروردگار نے قرآن کو نازل کیا، وہ مہینہ کہ جس میں پروردگار نے لیلۃ القدر جیسی عظیم رات کو قرار دیا، اور یقیناً اپنی برکات، اپنی رحمتوں اور اپنے غفران کا مہینہ جس کو قرار دیا، اس میں ایک کوشش، ایک حرکت ایسی کر سکیں کہ جو عند اللہ قرآن سے ہمارے تعلق اور قرآن سے ہمارے انس کی کیفیت کو خدا کے حضور پیش کر سکے۔ یعنی ہم قیامت کے دن کہ جب قرآن اور صاحب قرآن پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ شکوہ کر رہے ہوں گے کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو مہجور قرار دیا، اس کو دور رکھا، اس سے دوری اختیار کی۔ وہاں پر ہو سکتا ہے کہ یہی چند ایک ساعتیں جو ہم قرآن فہمی میں گزار رہے ہیں، ہمیں اس کیفیت سے نجات دینے کا باعث بن سکے۔ البتہ میری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم اس انداز سے قرآن کے مطالب کو آپ کی خدمت میں بیان کریں کہ ایک عمومی انس کی کیفیت آپ کے اندر ایجاد ہو، اور وہ طول سال آپ کو قرآن کے مطالب کی طرف متوجہ رکھے۔ اس سے پہلے کہ میں مطالب کو آپ کی خدمت میں عرض کروں، چند ایک باتیں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن کے لیے خود قرآن کی جو مؤمنین سے تاکید ہے، خود قرآن، خود پروردگار قرآن کریم میں جو ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ کتنا قرآن پڑھو، تو فرمایا ما تیسرا۔ یسر عربی میں آسانی کو کہتے ہیں، فراخی کو کہتے ہیں۔ پروردگار ارشاد فرما ما تیسرا، قرآن کی تلاوت کے لیے وہ چیز جو تم نہایت ہی آسانی کے ساتھ، نہایت ہی فراخی کے ساتھ، بغیر کسی زحمت میں مبتلا ہوئے بغیر جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو اتنا قرآن پڑھو۔ یقیناً علماء اور عرفاء کے دستورات میں، حتیٰ روایات میں، ائمہ کی تاکیدات میں کم از کم 50 آیات کا جو ذکر ہے وہ ملتا ہے، اور اس کی اہمیت اور اس کی جو کیفیت ہے وہ اپنی جگہ ثابت ہے، اس سے بحث فعلاً نہیں ہے۔ لیکن
جیسے جیسے ہمارے حالات میں زمانے میں جس طریقے سے تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، جس طریقے سے انسان کی سرگرمی کی کیفیت شدید ہوتی جا رہی ہے، تو اب وہاں پر دونوں اپرچونٹیز اور یا دونوں مسائل ایک طرح سے جسے کہا جائے ساتھ ساتھ ہیں. جہاں ایک طرف سوشل میڈیا، جہاں زندگی کے اور بہت سارے مسائل عمومی طور پر انسان کا وقت لے رہے ہیں اور اس کو مسلسل سرگرم رکھے ہوئے ہیں، اسی عین حالت میں یہی سارے کے سارے ٹولز، انہی تمام چیزوں کے اپنے اندر وہ سہولت بھی موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو قرآن کے نزدیک اور قرآن سے مانوس کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یعنی اب جہاں ہمارے پاس مثلاً میں صرف مثال دے رہا ہوں کہ فرض کیجئے کہ یوٹیوب کے اوپر کسی کا وقت گزرتا ہے، اب جس مقصد سے بھی گزرتا ہو، پازیٹیو نیگیٹو سے بھی بحث نہیں ہے ہماری، لیکن جو افراد فرض کیجئے کہ اس طرح کے کسی اور چینل سے مربوط ہیں اور وہ اس کے اوپر اپنی ایک ایکٹیویٹی، اپنا ایک کام، اپنا ایک سلسلہ، ایک وقت جو ہے وہ گزارتے ہیں، تو جہاں پر اور بہت کچھ ایسا ہے کہ جو ان کے کام سے، ان کے شغل سے، ان کی جو ذوق ہے اس سے مربوط ہے، وہیں پر بہت کچھ وہاں پر ایسا بھی ہے جو قرآن سے مربوط ہے. وہاں پر بہت کچھ ایسا ہے کہ جو قرآن سے آپ کے انس کی کیفیت کو ایجاد کر سکتا ہے. اب یقیناً یہاں پر ہمیں تھوڑا سا، اب میں انشاءاللہ چونکہ جن آیات سے انشاءاللہ ہم ابتدا کریں گے وہاں پر کچھ بحث ایسی آئے گی کہ جو ہمیں بعض اس طرح کی چیزوں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے. یہ جو اب ہمارے اندر اس وقت موجودہ طور پر ایک کیفیت ایجاد ہوتی ہے کہ جس میں ہم عام دنوں میں معمولاً قرآن پڑھنے کی طرف وہ رغبت ایجاد نہیں کر پاتے، یا اس کو اپنے لیے تھوڑا سا مشکل سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا مثلاً جوانوں کے اعتبار سے بات کروں تو انہیں کچھ چیزیں نسبتاً بورنگ سی محسوس ہو رہی ہوتی ہیں. این اس عالم میں اب یہ جو پروردگار ارشاد قرآن میں فرماتا ہے اور تاکیداً ارشاد فرماتا ہے کہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، اس بات کو دہرا کر جو بیان کرتا ہے کہ سختی کے ساتھ اللہ نے آسانی کو رکھا ہے. تو اب جہاں پر سوشل میڈیا کی فضا ہمارے لیے ایک مشکل ایجاد کر رہی ہے، وہیں پر وہ فضا، وہیں پر وہ کیفیت ہمارے لیے آسانی بھی ایجاد کر رہی ہے. مثلاً قرآن سے ارتباط کی ایک آسانی جو سوشل میڈیا یا موبائل یا الیکٹرانک یا ڈیجیٹل دنیا ہمارے لیے آسان کرتی ہے، ایک چھوٹا سا فقہی سا مسئلہ ہے، وہ آپ کو لیے بیان بھی کر دیتا ہوں اور آسانی کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں. وہ مسئلہ ہے مس القرآن، خط قرآن کو مس کرنے کا مسئلہ ہے. فقہی اعتبار سے قرآن کریم لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کی اس آیت سے علماء نے استفادہ کیا اور پھر اس کے علاوہ بھی دیگر روایات سے استفادہ کیا کہ وہ چیزیں جن کو چھونے کے لیے، یا وہ چیزیں جن کے لیے، وہ کام جن کے لیے وضو کرنا یا طہارت وضوئیہ، یعنی وضو سے جو طہارت باطنی انسان کے اندر ایجاد ہوتی ہے، وہ طہارت کا ہونا ضروری ہے. ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ خط قرآن کریم کو ہاتھ لگانا، مس کرنا. اب چونکہ فعلاً موضوع نہیں ہے یہ، انشاءاللہ سورہ واقعہ کبھی ہم نے انشاءاللہ موضوع قرار دیا اور خدا نے توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے سالوں میں شاید سورہ واقعہ کو ہی موضوع گفتگو قرار دیں، تو وہاں میں پھر تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ مسئلہ بھی انشاءاللہ عرض کروں گا کہ خط قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے طہارت کی ضرورت کیوں ہے. ظاہری اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہاں پر ہمیں جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں ایک طہارت نظر آ رہی ہوتی ہے، جبکہ حقیقتاً قرآن کے خط کو چھونے کے لیے دو طہارتیں ہونا ضروری ہے. ایک طہارت ایمانیہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کفر کی نجاست سے باہر نکلتا ہے، اور پھر اس کے اوپر دوسری طہارت جو ہے وہ طہارت وضوئیہ ہے کہ وضو کے ذریعے سے انسان کے اندر جو نورانیت اور جو طہارت ایجاد ہوتی ہے. ان دو طہارتوں کیوں ہیں، وجہ وغیرہ وغیرہ انشاءاللہ اس کو تفصیل سے اپنی جگہ پر بیان کریں گے. لیکن عام طور پر جو مسئلہ ہے فقہی وہ کیا ہے کہ اگر کسی جگہ پر خط قرآن کریم لکھا ہوا ہے، اب خط قرآن کریم سے تھوڑا سا اس مسئلے کو بھی واضح کرتا چلا جاؤں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے، حتیٰ اگر آپ قرآن کی نیت سے
کوئی حرف لکھتے ہیں، واو مثلاً آپ نے لکھا، یا فرض کریں کہ کوئی اور لفظ ہے، مثال ایک بات ہے الناس، الناس عربی کا لفظ ہے، لیکن اگر آپ کسی جگہ پر یہی لفظ الناس قرآن کی نیت سے لکھیں گے تو یہ نیت باعث بنے گی کہ وہ خط القرآن قرار پائے گا، اور اس کو ہاتھ لگانے کے لیے شرط ہے کس چیز کی؟ وضو کی، کہ آپ پاکیزگی کے ذریعے سے اس کو ہاتھ لگائیں۔ اب یہیں پر وہ فلسفہ موجود ہے کہ خط قرآن کے اندر کیا ایسی چیز ہے جو اس کو اتنا بابرکت بنا دیتی ہے، یا اس کے لیے استہارت کا جو مقدمہ ہے وہ ضروری ہے۔ انشاءاللہ وہ بحث اپنی سرے جا۔ لیکن اب یہ جو لفظ قرآن ہم نے لکھا، اس کو ہاتھ لگانے کے لیے عام طور پر جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ وضو۔ لیکن یہی چیز فقہا سے جب دریافت کی گئی کہ یہ خط قرآن، یہ یہاں قرآن کا جو خط ہے یا قرآن کے جو الفاظ ہیں، یہ اگر موبائل کے اوپر موجود ہو تو کیا اس کو چھونے کے لیے بھی ہمیں طہارت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ تو تقریباً علماء کا بالاتفاق فتویٰ یہ ہے کہ چونکہ موبائل کے اوپر جو چیز چمک رہی ہوتی ہے وہ خط القرآن نہیں ہوتا، عکس القرآن ہوتا ہے۔ مثلا میں اس کی مثال دے دوں آپ کو کہ یہاں پر یہ لائٹ لگی ہوئی ہے، اگر اب اس کے سامنے کوئی شخص ایک کاغذ کا ٹکڑا ایسا کاٹ کے اس کے اوپر چپکا دے کہ یہاں پر عکس سے اس میں جلالہ پروردگار اللہ جل جلالہ اس لفظ کا عکس یہاں پر ٹیبل پہ بن رہا ہو، تو اب یہ جو عکس بن رہا ہے، آیا اس کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کی شرط ہے یا نہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو عکس پڑ رہا ہے چونکہ یہ خط حساب نہیں ہوتا، لہذا اس کے لیے شرط طہارت نہیں ہے۔ خود موبائل کے اوپر جو اسکرین ہے آپ کی، اس کے اوپر چونکہ خط نہیں آتا بلکہ وہ نور کا ایک عکس ہوتا ہے، ایک امپرنٹ ہوتا ہے سائے کی مانند، کہ جو ہماری اسکرین پر ہمیں اسی سائے کی طرح سے دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بھی مثال دی کہ اگر کوئی شخص لفظ جلالہ کو لکھے اور یہاں پر اس کا سایہ بنے، تو فرمایا چونکہ اس کی کیفیت اس طریقے سے ہے، لہذا موبائل کے اوپر قرآن کے جب آپ اس کو اسکرول ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر جو طہارت کی شرط ہے وہ جاری نہیں ہے۔ اب خود اسی مرحلے کو تھوڑی سی دیر کے لیے آپ تصور کریں تو یہ ایک طرح کی وہ آسانی، یعنی ان اذہان میں بات کر رہا ہوں، گرچہ حالت وضو میں رہنا، خود وضو کرتے رہنا، حالت وضو کو برقرار رکھنا، یہ اپنی جگہ ایک بہت ہی بابرکت سلسلہ ہے۔ میرے استاد جو ہے وہ ان کی خاص تاکید ہمارے لیے یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ ہم سے کہتے تھے کہ اپنے آپ کو پوری طرح سے کوشش کرو کہ میکسیمم جتنا اپنے آپ کو حالت وضو میں رکھ سکتے ہو اپنے آپ کو وضو کی حالت میں رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وضو کی حالت ایک ایسی نورانیت کو انسان کے لیے ایجاد کرتی ہے، گرچہ ہم ابتدائی منازل میں اس نورانیت کو درک نہیں کر پا رہے ہوتے، لیکن اگر آپ اس کو کچھ عرصے آپ ایکسپیریمنٹ بھی کر سکتے ہیں کہ کچھ عرصے اگر آپ اپنے آپ کو حالت طہارت میں، حالت وضو میں رکھنے کی عادت ڈالیں گے تو آپ باطنی طور پر اس حالت کو دوسری حالت سے، یعنی وہ حالت کہ جس وقت آپ کا وضو برقرار نہیں ہوگا، اس حالت میں اور حالت وضو کی حالت میں جو ڈفرنس ہے اس کو آپ خود بخود فیل کرنے لگیں گے۔ گرچہ یہ فیلنگ ضعیف فیلنگ ہے، گرچہ یہ فیلنگ اتنی طاقتور فیلنگ نہیں ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتی ہے، پھر انسان کی توجہات اور پھر بہت سارے مقدمات اس کے لیے درکار ہیں، جس کے نتیجے میں بالآخر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ حتیٰ اس نورانیت کو انسان اسی طرح سے حس کرنے لگتا ہے جیسے دیگر محسوسات کو حس کرتا ہے۔ بہرحال اس کا جو سلسلہ ہے اس کی طرف بھی کبھی موقع رہا تو تفصیل سے آپ کی خدمت میں اشارہ کروں گا۔ تو اب بہرحال کہنے کا مقصد صرف یہ ہے مختصراً کہ جب آپ کے پاس ایک طرح کا وہ رکاوٹ، ایک حائل جو آپ کے اور قرآن کے درمیان میں اس شکل میں بن رہی تھی، مثلا بعض اوقات انسان سفر کی حالت میں ہے، بعض اوقات انسان کسی اور ایسی کنڈیشن میں ہے کہ جہاں پر اس کے لیے ہر وقت وضو کا کرنا میسر نہیں ہے۔ اب مثلا فرض کیجئے کہ آپ سفر کی حالت ہی لے لیں، گاڑی چلی تھوڑی دیر، آپ نے پر خواب طاری ہوا، اب خواب کے طاری ہونے کے بعد آپ کی وضو کی کیفیت ختم ہو گئی۔ اب اس حالت میں آپ اگر قرآن کو کتاب سے پڑھنا چاہیں گے تو آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ قرآن کو اس طریقے سے کھولیں کہ اس کے الفاظ پر ہاتھ نہ لگے۔
لیکن این اسی مرحلے میں اگر آپ کے پاس موبائل میں قرآن کریم موجود ہے تو آپ آرام سے کھول کر پڑھ سکتے ہیں. وہاں پر آپ کے لیے یہ جو ایک دشواری، کیونکہ یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن کی تلاوت اور قرآن کی قراءت کے لیے وضو کی جو شرط ہے وہ نہیں ہے. قراءت کے لیے شرط نہیں ہے، تلاوت کے لیے شرط نہیں ہے. شرط کس کے لیے ہے؟ ہاتھ لگانے کے لیے شرط ہے وضو کی. لہذا آپ عام حالت میں فرض کیجئے کہ سفر کے دوران قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو وہاں پر اگر آپ موبائل سے پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے وہ جو رکاوٹ. تو پس میرا جو کہنے کا مقصد ہے مختصراً وہ یہ کہ جہاں پر یہ سارے کے سارے ڈیوائسز، جہاں پر یہ سوشل میڈیا، جہاں پر یہ الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا ہمارے لیے سرگرمی ایجاد کر رہا ہے، وہیں پر قدرتاً ایک ایسی آسانی بھی ایجاد کر رہا ہے کہ جو اگر ہم اس سے استفادہ کریں تو ہم قرآن سے اپنے ارتباط کو قوی بنا سکتے ہیں. اب قرآن آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ ما تیسرا، جو تم آسانی سے. اب اس آسانی کو آپ ذرا سا کنسیڈر کریں. مثلا آپ آفس جا رہے ہیں اور آپ کے پاس راستے میں صرف اتنا وقت بنتا ہے کہ آپ تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے موبائل پر کھول کر 2 یا 3 آیات مع ترجمہ پڑھ لیں. کلن آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہت آسانی سے جو کر سکتا ہوں وہ یہ ہے. آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ فرض کیجئے کہ اپنے مدرسے، اپنے اسکول، اپنے کالج، یونیورسٹی جاتے ہوئے کل آپ کے پاس جو وقت بن رہا ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میں بہت آسانی کے ساتھ کر سکتا ہوں، وہ کیا ہے کہ اپنے ڈیجیٹل ڈیوائس کے اوپر کھول کر قرآن کی 2 آیات. آپ گھر میں ہیں، ہاؤس وائف ہیں، آپ کے لیے آسانی صرف اتنی ہے کہ کھانا پکانے سے پہلے یا کھانا مثلا چڑھانے سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے میں موبائل پر قرآن کو کھولوں اور اس کی 2 آیات کو میں آسانی سے پڑھ سکتا ہوں. ما تیسرا، یعنی اگر اس پر غور کیا جائے تو خود قرآن کی ایک طرح سے مظلومیت کا عکس اس آیت کے اندر موجود ہے. وہ کتاب کے جو انسان کی ہدایت کے لیے ہے، وہ کتاب کے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے رحمتیں، مغفرتیں، برکتیں اور نہ جانے کتنے آثار ہیں قرآن کریم کے، اس کتاب کے لیے وہ آپ سے ڈیمانڈ کیا کر رہی ہے؟ ما تیسرا. اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ قرآن، البتہ میں اس پر بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ کیوں قرآن سے ہماری دوری جو ہے وہ اتنی زیادہ شدید ہو رہی ہے. ایک وجہ صرف عرض کر دوں تاکہ ذہنوں میں بات خالی نہ رہ جائے. ایک وجہ ہماری قرآن سے دوری کی یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں سیریسنس کا جو لیول ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. سنجیدگی کی جو کیفیات ہیں وہ ہماری زندگیوں میں کم ہوتی جا رہی. اب ہمیں عام طور پر سنجیدہ گفتگو زیادہ دیر پسند نہیں آتی. ہمیں زیادہ تر دیر تک سنجیدہ مطالب ہمیں پسند نہیں آتے. ہمیں سنجیدہ اشعار پسند نہیں آتے. جس چیز میں بھی مثلا اب ہمارے ہاں کی زبان میں آج کل کہا جاتا ہے مرچ مسالہ زیادہ ہو، جس میں بھی لطافت زیادہ ہو، جس میں بھی شوخی کا عنصر زیادہ ہو، وہ ہمیں، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں ہمیں بہت ہی آسان اور سہل ہو کر ملیں. تو جب ہم اپنے معیارات اس طرح کے بنانا شروع کر دیتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو سیریس گفتگو ہے، جو سنجیدگی قرآن کے اندر موجود ہے، جو سنجیدگی آیات کے اندر موجود ہے، وہ ہمیں اور زیادہ بھاری محسوس ہونے لگتی ہے. لہذا اگر ہم اپنی زندگی میں ایک تھوڑا سا وقت سیریس گفتگو، سیریس مطالب کے لیے رکھیں تو اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک، انسانی ذہن نشو نما پیدا کرتا ہے، عقل میں رشد پیدا ہوتا ہے جب آپ سیریس گفتگو کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں. اچھا، اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، وضو کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، دین کی طرف متوجہ ہونا، سیریس باتوں کی طرف متوجہ ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں نسبتاً سخت لگتی ہیں. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آیت نمبر 30 کے اوپر تقریباً ہم نے پچھلے سال اختتام کیا تھا، لیکن میں اسی آیت سے گفتگو کو شروع کر رہا ہوں اور کوشش کروں گا کہ سورہ روم کی جو ما بقیہ 30 آیات ہیں، کیونکہ کل 60 آیات پر مشتمل تھی سورہ مبارکہ روم. اب وہ گفتگو جو سورہ روم کے اعتبار سے کہ اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے آثار و برکات کیا ہیں، چونکہ وہ میں پچھلے سال ابتدائی جلسات میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں تو اس کو دہراؤں گا نہیں. لیکن یہ جملہ پھر بھی دہراؤں گا اس سورہ مبارکہ کی اہمیت کو آپ کے ذہنوں میں تکرار کی خاطر کہ آپ متوجہ بھی ہیں کہ سورہ مبارکہ روم ان سورہ میں سے ہے، ان 3 سورہ میں سے
کہ جن کی تلاوت کی تاکید شب قدر میں کی گئی ہے. شب قدر میں جن 3 سورتوں کو تاکید کی گئی ہے کہ آپ باقی قرآن پڑھ پائیں یا نہ پڑھ پائیں، یہ 3 سورتیں پڑھیں، ان کی تلاوت کریں. ان میں سے ایک یہ سورہ مبارکہ روم ہے. اور اسی اہمیت کے پیش نظر ہم نے پچھلے سال سورہ مبارکہ روم پر گفتگو کے سلسلے کو آغاز کیا تھا. خود یہ بات ہمارے لیے ایک طرح کا جسے کہنا چاہیے کہ تنبیہ ہے، ایک طرح کی ہوشداری ہے. ہمیں جسے کہا جا رہا ہے کہ ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں متوجہ کر رہا ہے. پورے قرآن میں سے ان 3 سورہ کا انتخاب کر کے یہ بتانا معصوم کا کہ آپ ان 3 سورہ کی تلاوت کریں، تو یقیناً شب قدر میں پروردگار یہ چاہتا ہے کہ ہم صرف اس کی تلاوت محض نہ کریں. یقیناً پروردگار کا ارادہ یا معصوم کا مقصد ان سورتوں کی تلاوت سے یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اور صرف مثلا قرآن کھولیں اور ان کی تلاوت کریں، چاہے ہمیں کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اور ہم ایک عمل ثواب کی نیت سے انجام دے کر اسے ختم کر دیں. یقیناً مقصد یہ نہیں ہے. پچھلے دنوں عارف بزرگوار آیت اللہ کشمیری کے حوالے سے کسی نے ایک کلپ کو شیئر کیا تھا. تو آیت اللہ کشمیری جو تھے اپنے زمانے کے عرفاء میں سے اور جدید دور کے عرفاء میں سے آتے ہیں. آپ یہ تاکید کیا کرتے تھے کہ ماہ مبارک رمضان میں کثرت اعمال، کمیت اعمال، کوانٹٹی آف اعمال سے زیادہ کیفیت اعمال کے اوپر توجہ دینے کی کوشش کریں. یہ جو ایک ماحول، یقیناً دیکھیے ان تمام چیزوں کے ثواب سے کہیں پر انکار نہیں ہے. مثلا قرآن کریم کی ایک آیت کا پڑھنے کا ثواب اتنا ہے تو یقیناً کوئی اگر ختم القرآن کرے گا تو اس کے اعتبار سے اس کے ثواب ہیں. اب کوئی کئی مرتبہ ختم القرآن کرے گا تو ثواب اپنی جگہ پر ہے، ثواب سے انکار نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روایت نے یہ ہم سے کب کہا کہ آپ قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے شروع کر کے جب تک والناس پہ ختم نہیں کریں گے تب تک آپ کو جو ہے وہ ثواب ملے گا. اور اگر مثلا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اگر ایک ہی آیت کو کئی مرتبہ پڑھ لیا تو آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا. کہیں سے یہ ثابت ہے؟ یہ ثابت نہیں. لہذا تھوڑا سا روش کو تبدیل کر کے دیکھیں. ہم خود سے تھوڑا سا روش کو تبدیل کر کے دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ آیا ہمارا انداز قرآن کے ساتھ ہمارے ارتباط کی کیفیت، اس کو اگر ہم تبدیل کرتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ ہم پر ہوتا ہے یا نہیں. یعنی آج تک آپ ماہ مبارک رمضان میں اسی طرح سے سپارے پہ سپارہ، پارے پہ پارہ، جز پہ جز ختم کر کے اور ختم القرآن کرتے رہے ہیں. لیکن اس دفعہ میری آپ سے ریکویسٹ یہ کہ آپ ختم القرآن کی کیفیت کو ذرا سا کم کریں، اور جتنی دیر آپ نے قرآن کریم ویسے پڑھنا، مثلا 1 گھنٹہ آپ پڑھا کرتے ہیں، اب آپ یہ کریں کہ یہی سورہ مبارک روم مع ترجمہ اتنی ہی دیر پڑھیں. یا مثلا وہ آیات کے جن کو ہم نے ان جلسات میں زیر بحث قرار دینا ہے، ان آیات کو مثلا جیسے آج ہم نے 3 آیتیں پڑھی، آیت نمبر 30، 31 اور 32. اب انہی 3 آیات کو آپ صبح دوپہر شام 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنا آپ عام طور پر قرآن پڑھا کرتے تھے، انہی 3 آیاتوں کو دہراتے رہیں اور ان کے ترجموں کو دہراتے رہیں. اور تیسرا کام جو میں آپ کے ساتھ چاہوں گا کہ ہم یہاں پر مل کر انجام دیں وہ یہ کہ ذرا سا ان ترجموں کے درمیان اپنی عقل اور فکر کو تھوڑی سی حرکت دینے کی کوشش کریں کہ قرآن کریم ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے، یہاں پر مراد کیا، بات کیا کر رہا ہے قرآن کریم. آیا میں خود سے کچھ سمجھ پا رہا ہوں یا نہیں؟ آیا میرے لیے قرآن کریم میں کوئی سوال پیدا ہو رہا ہے یا نہیں؟ آیا قرآن کریم کی انہی آیات کو بار بار دہرانے کے بعد کوئی دریچہ فکر میرے لیے کھل رہا ہے یا نہیں؟ یہ ایک ریکویسٹ ہے، اس کو آزما کر دیکھیں. باقی انشاءاللہ خدا ہمیں قرآن کے ساتھ محشور کرے، قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق پروردگار ہمیں عنایت کرے. لہذا سورہ مبارکہ روم کی ایک اجمالی سی
تفسیر اور تشریح بزرگ علماء نے جو تفاسیر لکھی ہیں، میں معمولاً کوشش یہ کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی اس جو تفسیری دورہ ہے اس میں شیعہ سنی دونوں علماء کو نظر میں رکھوں۔ مودودی صاحب کی تفسیر ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب کی تفسیر ہے، شہید قطب کی تفسیر ہے، ان تفاسیر سے ہم بعض اوقات استفادہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ابن کثیر کی جو مشہور معروف تفسیر ہے۔ شیعہ علماء میں میزان ہے، نمونہ ہے، نور ہے، تفسیر برہان ہے اور مجمع البیان، یہ وہ تفاسیر ہیں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ مطالب کو ان سے اخذ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ یقیناً جو مطالب کو یعنی اگر ایکسپینڈ کرنے کی بات کی جائے تو مطالب بہت زیادہ اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، لیکن خواہش یہ ہوتی ہے کہ قرآن کی ان بزرگ علماء کی تفاسیر کے سائے میں اس طریقے سے مطالب کو بیان کیا جائے کہ ہم آہستہ آہستہ اپنے لیے بھی کچھ مطالب قرآن سے اخذ کرنے کی قابلیت پیدا کر سکیں۔ 31 نمبر آیت پروردگار ارشاد فرما رہا، البتہ اگر اب آپ کے ذہن میں موجود ہو تو سورہ مبارک ہے روم، ابتدا پروردگار ایک آنے والی خبر کہ روم کو غلبہ ہوگا وہاں سے دیتا ہے، اور اس کے بعد سلسلہ وار پروردگار سورہ مبارک روم میں اپنی نشانیوں کو بیان کرتا ہے، کہ جو تفاصیل میں نے پچھلے سال آپ کی خدمت میں عرض کی۔ یہ جو مقام ہے 30 نمبر آیت سے پہلے کا، وہاں پر پروردگار پیغمبر سے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو کافر ہیں جو تمہاری بات نہیں سنتے، مشرک ہیں جو تمہاری بات نہیں سنتے، اگر یہ بات نہیں سنیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر ان کے لیے کوئی ناصر اور مددگار ان کے لیے نہیں ہوگا، اور پھر جو اپنی مرضی سے ضلالت و گمراہی کو اپنے لیے اختیار کر لیتا ہے، لا ہدی لہ، اس کے لیے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے، اور پھر خدا بھی کیا کرتا ہے؟ اسے گمراہ، اور جس کو خدا گمراہ کر دے پھر اس کے لیے ہدایت کا کوئی امکان باقی نہیں۔ اور عیناً اسی طرح سے خدا جس کی ہدایت کر دے تو یقیناً پھر اس کے لیے گمراہ رہنے کا کوئی امکان باقی نہیں ہے۔ اب یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے، پہلی بات کہ کیا واقعاً خدا کسی کو گمراہ کرتا ہے؟ کیا ممکن ہے کہ خدا کسی کو گمراہ کرے؟ تو اس کی جو اصل باز گشت ہے وہ کس طرف ہے؟ وہ خود انسان کی طرف ہے۔ یعنی کیا؟ انسان اپنے آپ کو اس جگہ پر پہنچا دیتا ہے کہ جہاں پر وہ خدا کے لیے اس بات کو ثابت کر دیتا ہے کہ اب میں ہدایت کو قبول کرنے کی کوئی صلاحیت اپنے اندر نہیں رکھتا۔ یہ بالکل اس طرح کی صورتحال ہے کہ جیسے آپ فرض کیجئے کہ زمین کو انسان اس کے مختلف حصوں کو آبزرو کرے، کچھ زمین ایسی ہوتی ہے کہ جو باران رحمت کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور نتیجے میں وہ جواب دیتی ہے اس سبزی کے ذریعے سے، اس زندگی اور اس حیات کے ذریعے سے جو اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن کچھ زمین اتنی سخت ہو چکی ہوتی ہے کہ اصلاً باران رحمت اس کے اندر نفوذ نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر وہ جو چٹانیں ہیں، وہ جو پتھر ہیں، وہ جو سخت زمین ہے جس کے اندر پانی رسوخ پیدا نہیں کر رہا، یہاں پر اگر بحث کی جائے تو کہا جائے گا کہ پانی کا قصور نہیں ہے، باران رحمت پروردگار کی تمام علاقوں، تمام جگہوں پر یکساں بارش برس رہی ہے۔ زمین اپنی کیفیت کے اعتبار سے یا اس رحمت کی کیفیت کو اپنے اندر نفوذ پیدا کرنے کی گنجائش دے رہی ہے یا نہیں دے رہی؟ عیناً انسانوں کی کیفیت بالکل ایسے ہی ہے۔ ہدایت کا نظام پروردگار عالم نے اسی طرح سے رکھا ہے، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت فرعون کے مقابلے پر جاتے ہیں اور اپنے خدا کا تعارف کرانا چاہتے ہیں تو حضرت فرعون وہاں پر اپنے پروردگار کا تعارف کس طرح سے کرا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ میرا پروردگار کون ہے؟ کہ جس نے ہر شے کو اس کی خلقت سے آراستہ کیا، ثم ہدا، اس کے بعد اس کی ہدایت کی۔ پس جو بھی شے خلق ہوئی ہے
خلقت کے مرحلے کے اندر ہی، البتہ اب یہ اپنی جگہ بحث کہ حتیٰ اس کی اپنی خلقت کے مرحلے کے اندر بھی اس کے لیے ہدایت پروردگار کی جانب سے موجود ہے. لہذا غور کیجئے گا، حتیٰ اگر آپ کسی بھی شے کی خلقت کے جو مراحل ہیں ان کو کبھی اسٹڈی کریں تو آپ تعجب کریں گے کہ یہ جو کیفیات اس کے اندر ایجاد ہو رہی ہیں. مثلا انسان ہے، پہلے وہ منی کا ایک قطرہ ہوتا ہے، پھر وہ مضغے میں تبدیل ہوتا ہے، پھر وہ علقے میں تبدیل ہوتا ہے. اب یہ جو اس کی ابتدائی سٹیجز ہیں، مثلا جہاں پر وہ ایمبریو ہے، جہاں وہ خون کے ایک لوتھڑے کی شکل میں ہے، اگر اس خون کے لوتھڑے کو اٹھا کر لیبوریٹری میں جا کر آپ اسٹڈی کریں تو وہ سارے کا سارا ایک خون کا لوتھڑا ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہی خون کا لوتھڑا آگے ہو کر چل کر جب ڈیولپ کرتا ہے اپنے آپ کو، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کچھ حصہ ہے جو کہ ہڈیوں کی شکل اختیار کرتا ہے. اچھا، اب ہڈیوں کی شکل میں بھی آپ دیکھیں گے کہ مختلف جو اعضاء ہیں ان کے اندر پائے جانے والی جو ہڈیاں ہیں ان کی جو ساخت ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے. اسی ہڈیوں کے اوپر جو گوشت آ کر چڑھ رہا ہے، جو ٹیشوز بن رہے ہیں، وہ اسی خون کے لوتھڑے سے بنے ہیں، لیکن ان کے اندر یہ صلاحیت ہے، مختلف انسان کے اعضاء کے اندر جو مختلف گوشت کے ٹیشوز کی جو شکل ہے اور جو اس کی فارمیشن ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے. اب یہ سوال بالآخر انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ اس خون کے لوتھڑے کو یہ بات کس نے سمجھائی ہے کہ تمہارے ایک حصے نے اس طریقے کی ہڈی بننا ہے، تمہارے ایک حصے نے اس طرح کا گوشت بننا ہے، اسی لوتھڑے میں سے آنکھ بن رہی ہے، اسی لوتھڑے میں سے کان بن رہے ہیں، اسی لوتھڑے میں سے انسان کا مغز بن رہا ہے، کہ جن کی اصل ساختار ایک دوسرے سے کاملاً مختلف ہے. اچھا، بعض اوقات تھوڑا بہت ہمارے ہاں بایو جینیٹکس کا جو زمانہ آ گیا ہے، تھوڑا سا ہم جو ڈی این اے کے کوڈز وغیرہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو وہاں پر ہمارے ہو سکتا ہے بعض نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات ہو کہ مولانا وہ جینیٹیکل کوڈ اس کے اندر موجود ہوتا ہے. سب سے پہلا سوال میرا آپ کے اندر یہ ہے کہ خود یہ اندر ایک سوال ہے یا نہیں، اتنا دقیق جینیٹیکل کوڈ کیا کسی حادثے کے نتیجے میں وجود میں آ سکتا ہے؟ یہ جو اتنی ظریف قسم کی جینیٹیکل کوڈنگ کی گئی ہے، یہ اپنے وجود میں یہ بتا رہی ہے کہ میرا خالق کتنا علیم، کتنا حکیم اور کتنا خبیر ہو سکتا ہے. ثانیاً اس سے آگے بڑھ کر ہمارے ایک دوست ہیں جو پی ایچ ڈی کر رہے تھے باٹنی میں، ان سے میری بات ہو رہی تھی، تو وہ کہنے لگے کہ آغا صاحب ہم پلانٹس جینیٹکس پہ جب کام کرتے ہیں اور ہم مثلاً یہ دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ کسی پودے کا جو رنگ ہے وہ مثلاً گلاب ہے تو کوئی گلاب سفید ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی مثلاً پیلا ہے، کوئی کسی اور رنگ کا ہے، یہ اتنے مختلف قسم کے گلاب کا. اب گلاب کی پتی کا جو تعلق جس کوڈ سے ہے، جب ہم اس کوڈ کو جا کے آپ مطلب جینیٹیکل کوڈ جو بھی کروموسوم کی شکل بنتی ہے، اس کے اندر جو بھی ڈی این اے کی سیٹنگ ہے کا آخر میں آپ جائیں گے تو وہ صرف اور صرف ایک کیمیکل فارمولا ہے، کیمیکل فارمولے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. کا حیرت یہ ہوتی ہے کہ اس کیمیکل فارمولے کو یہ بات کس نے سمجھائی کہ تم نے آگے چل کر سفید رنگ کو ظاہر کرنا ہے، تم نے آگے جا کر لال رنگ کو ظاہر کرنا ہے، تم نے پیلے کو ظاہر کرنا ہے. لہذا انسان جب ان چیزوں پر غور کرتا ہے تو بالآخر مجبور ہو جاتا ہے کہاں یہ بات ماننے پر کہ اس سارے خلقت کے جو سلسلہ ہے اس میں کوئی ایسی علیم، کوئی ایسی حکیم اور کوئی ایسی خبیر ذات موجود ہے جو چیزوں کو اس جگہ پر ہدایت کر رہی ہے جس کے نتیجے میں وہ اپنی تمام تر خوبصورتی اور اپنی تمام تر کیفیات کے ہمارے اور آپ کے سامنے موجود. اب پروردگار پیغمبر کو ان مشرکین کے بارے میں کہ تم ان کے بارے میں ان کو چھوڑ دو، ان کی زیادہ فکر نہ کرو، خود تم نے کیا کرنا ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. اے میرے حبیب آپ کیا کریں، آپ کا کیا کام ہے، آپ انہیں چھوڑ دیں، ان کے بارے میں زیادہ آپ پریشان نہ ہو. آپ خود کیا کریں، اقم وجہک للدین حنیفا. اقم قامہ، قامہ کھڑا کرنا،
اقامہ کسی چیز کو کھڑا کر کے ایک ایسی کنڈیشن میں لانا جہاں پر وہ جاری ہونے کی کیفیت اس کے اندر نظر آئے. خود نماز کے بارے میں جب کہا جاتا ہے اقام الصلاۃ، مثلا ایک مرتبہ کھڑا ہوا اور ایک مرتبہ کھڑا کیا، یہ فرق قامہ اور اقامہ میں موجود ہے. مثلا میں خود سے کھڑا ہو جاؤں تو کہیں گے قامہ، لیکن اگر کوئی مجھے پکڑ کر کھڑا کرے تو کہیں گے اقامہ. یہ ایک معنی ہے، ایک ڈفرنس ہے قامہ اور اقامہ میں. لیکن اقامہ کے اندر ایک چیز اور اضافی جو مطلب پایا جاتا ہے، وہ صرف کسی چیز کو کھڑا کر دینے کا معنی نہیں ہے صرف، بلکہ اس کے اندر ایک جاری ہونے کی کیفیت، ایک کنٹینیوٹی کی کیفیت بھی پایا جانا یہ اقامہ کے معنی کے اندر موجود ہے. مثلا اب دیکھیے جہاد کے لیے بھی لفظ اقامہ استعمال کیا جاتا ہے، اقامہ جہاد. جہاد کا اقامہ کیا ہے؟ جہاد کا اقامہ یہ نہیں ہے کہ آپ جہاد کی کیفیت کو صرف پرووائڈ کر کے لوگوں کو آمادہ کر دیں اور آپ کہیں جی میں نے اقامہ جہاد کر دیا. نہیں، جہاد کی اقامہ کی کیفیت کیا ہوگی کہ نہ صرف یہ کہ آپ جہاد کے لیے جو ضروری لوازمات ہیں ان کو مہیا کریں، بلکہ اس کو ایک ایسی فارم میں لے کر آئیں کہ جہاں پر وہ اپنا کام انجام دے رہا ہو اس کے اندر ایک کنٹینیوٹی، ایک جریان، ایک جاری ہونے کی کیفیت اس کے اندر موجود ہو. لہذا غور کیجئے گا، خود اقامہ صلاۃ کے اندر صرف بحث یہ نہیں ہے کہ میں کھڑا ہو کر نماز کی شکل و صورت کو ایجاد کر کے یہ کہہ دوں کہ میں نے نماز کو قائم کر دی. نہیں، جس وقت تک نماز کے آثار میری زندگی میں جاری نہیں ہو رہے ہوں گے اس وقت تک ہم نے اقامہ صلاۃ انجام نہیں دی. بس دو صورتیں ہیں. ایک کیا ہے؟ ایک صورت ہے نماز کی ظاہری شکل کو ایجاد کر دینا. یہ اقامہ میں ایک حصے کو شامل کرے گا. یقیناً آپ نے اپنے وجود سے جو نماز کی شکل کو بنا دیا یہ اقامہ ہے، لیکن یہ ایک جہت ہے. دوسری جہت کیا ہے کہ کیفیت نماز آپ کے وجود اور آپ کی زندگی میں جاری ہو، تب اقامہ صلاۃ کی کیفیت اپنی تکمیل پر پہنچے گی. تب کہا جائے گا کہ ہاں یہ شخص وہ ہے جس نے اقامہ صلاۃ کیا ہے. اب یہ جاننے کے لیے کہ میں نے صحیح معنی میں نماز کو اقامہ کیا ہے یا نہیں، نماز کے آثار اگر میرے وجود سے ظاہر ہو رہے ہیں، میری زندگی سے ظاہر ہو رہے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جنہوں نے اقامہ صلاۃ کیا ہے. نماز کے آثار کیا ہیں؟ ایک اثر صرف بیان کروں گا، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس بحث کی. ایک اثر جو قرآن بیان کر رہا ہے کیا ہے؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز کیا کرتی ہے؟ روکتی ہے تمہیں، منع کرتی ہے تمہیں کس سے؟ فحشاء اور منکر سے. اب اگر نماز کی صورت تو میری حیات میں، میری ذات میں نظر آ رہی ہو، لیکن یہ جو فحشاء اور منکر سے دوری ہے یہ میرے سیرت اور کردار میں سے ظاہر نہیں ہو رہی، تو اس کا معنی کیا ہے کہ میں نے صورت کا اقامہ تو کیا ہے، قرآن کی کیفیت کا اقامہ اپنی زندگی میں ابھی تک نہیں کی. اب جب پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اقم وجہک للدین حنیفا، تو اب اقامے سے یہاں پر مراد کیا ہے؟ اپنے وجہ، چہرے کو کہتے ہیں، جہت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اپنے وجہ کو، اپنے چہرے کو اقامہ کرو للدین حنیفہ، اس دین کی طرف کہ جو حنیف ہے، دین حنیف. اب دین حنیف کی بحث اپنی جگہ انشاءاللہ دیکھتا ہوں، مجھے آج موقع ملا تو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. اپنے آپ کو، اپنے وجہ کو، اپنی صورت کو اقامہ کرو دین حنیف کے لیے. عام طور پر قرآن کے ترجمے میں جو اہل سنت نے جو ترجمہ اجمالی طور پر کیا ہے، اس سے مراد یہ لیے کہ بھئی اپنے چہرے کو پھیر دو دین کی طرف. اور یقیناً اس سے آگے چل کر جو انہوں نے معنی لیا ہے وہ کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو، اپنی توجہات کو دین کی طرف رکھو. لیکن یہاں پر ہمارے جو علماء نے معنی کیا ہے وہ یہ کہ یقیناً یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ظاہری طور پر دین کی طرف چہرہ کرنے سے مراد ہرگز نہیں لے.
اب یہ بات ایک بہت واضح سی بات ہے کہ دین کوئی فزیکل اسٹرکچر نہیں ہے کہ مثلا میں کہوں کہ بھئی یہ دین ہے اور میں اپنا چہرہ اس کی طرف کر لوں تو یہ میں نے گویا اقم وجہک للدین کر دیا. ایسا نہیں. اب چونکہ دین کوئی ایک فزیکل شے نہیں ہے تو اقامہ وجہ دین کے لیے اس سے مراد کیا ہوگی کہ انسان کا باطن، اس کی سیرت، اس کا کردار دین کے لیے اقامہ کرے. دین کے لیے اقامہ سب یہاں پر کیا مراد ہوگی؟ میں نے ابھی آپ کے خدمت میں عرض کیا، نہ صرف یہ کہ دین کا جو ظاہری صورت ہے وہ میرے وجود سے ظاہر ہو، بلکہ جو دین کی حقیقی کیفیت ہے وہ میری زندگی سے جاری اگر ہو رہی ہے تو اس کا معنی ہے اقامہ وجہ کرنا دین الہی کے لیے. اب دین کی جو تعریف اللہ نے یہاں پر کی، لفظ استعمال کیا حنیف، حنفا، یہ ایک مادہ ہے جس سے مراد اگر بہت لفظی طور پر بحث کی جائے، انسان جو اپنے دو پیروں پہ کھڑا ہو کر اپنے آپ کو بیلنس کرتا ہے، اس بیلنس کنڈیشن میں آ جانے کو تعبیر کیا جاتا ہے حنفا سے. اور عام طور پر حنیف سے قرآن میں جہاں کہیں پر بھی مراد لی گئی ہے اعتدال کی کیفیت کو، بیلنسڈ کیفیت کو مراد لی گئی. اب یہ جو بیلنس کیفیت ہے آپ یقیناً متوجہ ہوں گے کہ اس بیلنس میں دونوں جو جہات ہیں وہ تصور میں ہوتی ہیں. نہ افراط کی کیفیت ظاہر ہونی چاہیے نہ تفریط کی کیفیت. پس دین کے اندر افراط اور تفریط دونوں کا امکان موجود ہے. امکان موجود ہے. اگر امکان موجود نہ ہو تو یہاں پر اس حنیف کی قید لانا اضافی ہو جائے. مثال ہم یہ کہیں کہ بھئی دین کے اندر فرض کر لیں، ہم یہ اس طرح کی بات کریں بھئی دین کے اندر تو افراط و تفریط ممکن ہی نہیں ہے. تو جس چیز کے اندر افراط و تفریط ممکن نہیں ہے، یا مثلا کوئی شخص آ کر یہ معنی لے کہ بھئی دین کا تو معنی ہی معتدل ہونا ہے، تو وہاں پر پھر حنیف مادہ اپنا معنی پیدا نہیں کرے گا. اچھا، اب عقلی طور پر بھی ہم متوجہ ہیں کہ دین میں افراط اور تفریط دونوں کیفیتیں متصور ہیں. اب یہیں سے ایک بات جس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، متوجہ ہوئیے. بعض اوقات دین میں وہ چیزیں موجود نہیں ہوتی، ہماری خود ساختہ بنائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، ہمارا خود ساختہ فہم ہوتا ہے جو دین کو ہمارے لیے مشکل بنا رہا ہوتا. دین نے کوئی بات نہیں کی ہوتی، ہم نے خود سے کیا کیا ہوتا ہے، چیزوں کو اپنے لیے مشکل بنا لی. بنی اسرائیل کی گائے کا واقعہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ اسی بات کی طرف اشارہ. کل معاملہ اتنا سا ہے کہ ایک آدمی قتل ہو گیا، اس کی وجہ سے قبیلوں میں شدید جنگ کا امکان ہے. انہوں نے آ کر نبی سے پوچھا کہ یا نبی اللہ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ، جا کر ایک گائے ذبح کرو اور اس گائے کا جو گوشت ہے، اس کا فلاں عضو کا جو گوشت ہے وہ لا کر یہاں پر اس کے ساتھ مس کرو گے تو مقتول خود اٹھ کر بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے، اور وہ جو لڑائی جھگڑا اور فساد ہونے کی کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے گی. اب کام کیا کرنا تھا؟ کام صرف یہ کرنا تھا کہ جائیں ایک گائے خریدیں، ذبح کریں، وہ جو ٹکڑا کہا گیا وہ لائیں اور اس سے مس کریں، بات ختم. افراط کیا ہے؟ یہ افراط ہے. گائے کس رنگ کی ہونی چاہیے، اس کا قد کیسا ہونا چاہیے، اس کی صورت کیسی ہونی چاہیے، مثلا اس کی عمر کیسی ہونی چاہیے، شادی شدہ ہو یا نہ ہو. او بھائی ان سے نہیں ہے تعلق. اللہ تعالیٰ تم سے کہہ رہا ہے جاؤ گائے کاٹو، یہ حصہ لاؤ، ختم کرو. ہم نے اپنے لیے چیزوں کو ایجاد کر لازمات ہے، پھر چیزیں ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات کی طرف اشارہ کروں، البتہ مجھے پتا ہے کہ یہ باتیں یہ حساسیت کے معاملات ہیں کہ جہاں پر جب ہم ان کو چھیڑتے ہیں تو ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ناراض ہونا شروع ہو جاتی ہے. مرحوم گھر میں کوئی ہو گیا، انتقال ہو گیا، دین آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ دین آپ سے کہہ رہا ہے کہ بھائی حالت نظام میں اس کے ساتھ یہ اعمال انجام دو، انتقال ہو جانے کے بعد یہ اعمال انجام دو، یہ کچھ احتیاطیں ہیں انجام دو، غسل و کفن میں اور تدفین میں جلدی کرو،
مومنین میں اعلان کرو، زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہوں، بہتر ہے. بس یہ چند ایک باتیں ہیں جو دین نے بتائی. اب دفن کے مرحلے میں کیا کرنا ہے ایسا نہیں ہے، دین نے قبر کے اندر تک جانے تک کے مسائل ہمیں بیان کیے ہوئے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ جنازہ اٹھائیں گے آپ کو کئی شریعت کے دعوے دار نظر آئیں گے، وہ آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ آپ نے جنازے کے ساتھ کیا کرنا ہے. اب آپ ان میں سے کسی ایک سے بھی پوچھ لیں کہ بھائی آپ نے کبھی زندگی میں مثلا کوئی شرعی کتاب پڑھی ہے یا نہیں، یہ جو بات آپ بیان کر رہے ہیں. یعنی وہ سننے میں اور دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ بھائی یہ کہاں سے آ گیا سارا کچھ. اچھا اس کو چھوڑیں، پھر جب واپس آ گئے اب یہ اس طرح کی رسومات دیکھنے میں آتی ہیں کہ جی فاتحہ جو ہے وہ گھر کے، جب قبرستان سے آئے ہیں تو فاتحہ گھر کے باہر ہوگی. کس شریعت میں؟ کس نے یہ چیزیں کیوں آپ اپنے لیے مشکل بنا رہے ہیں؟ مثلا اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو مطلب اتوار کے دن جی سویم نہیں کرتے، کس نے کہا آپ سے؟ یہ سویم 40واں 10واں یا جو کچھ بھی ہے، یہ صرف اور صرف مرحوم کو ایصال ثواب پہنچانے کے بہانے ہیں. اصل ان میں سے اکثر چیزوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. یعنی کسی بھی مرحوم کا سویم یا 40واں منوانا یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے. مستحب صرف یہ ہے کہ آپ 40 دن تک اپنے مرحومین کے لیے صدقہ خیرات نیک اعمال انجام دیں، کیونکہ اس 40 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کو روک کے رکھتا ہے اور 40 دن کے بعد اس کا حساب کتاب کرتا ہے. تو سب سے زیادہ افضل یہ ہے کہ اگر مرحوم کے کچھ واجبات رہ گئے ہیں تو ان کو انجام دیا جائے، تاکہ 40 دن بعد دنیاوی اعتبار سے 40 دن بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کو جاری کرے تو اس کی گردن پر حقوق الہی اور حقوق الناس موجود نہ ہو، تاکہ اس کا حساب کتاب آسان ہو جائے. اب اس کے بعد یہ چاہے آپ سویم کرتے ہیں، چاہے 40واں کرتے ہیں، چاہے 10واں کرتے ہیں، ان میں سے کسی کا بھی تعلق شریعت سے نہیں ہے، حکم شرعی نہیں ہے. مقصد وہاں پر صرف اور صرف مرحوم کو ایصال ثواب کرنا ہے. اب آپ نیک عمل کریں. اب جیسے ہی وہاں پر آپ کسی بدعت کو ایجاد کریں گے تو وہ بجائے اس کو تو خیر اللہ تعالیٰ یہ لطف ہے پروردگار کہ ہماری حرکتوں کا اثر ان پر نہیں پڑتا، ورنہ ہمارے ہاں جو بدعتیں ہم نے ایجاد کر لی ہیں اگر اللہ تعالیٰ ان کا حساب کتاب بھی مردے کو دینے لگے تو اس پر بجائے رحمت کے عذاب نازل ہونا شروع ہو جائے. مثلا 40واں میں 3 چاند نہیں لگنے چاہیے. بھئی کہاں کون سی کتاب ہے یہ؟ 3 چاندوں کا مثلا کیا تعلق ہے 40ویں سے؟ ہفتے کا دن نہ ہو یا اتوار کا دن نہ ہو، سویم کا اس سے کیا تعلق ہے؟ سویم کی فاتحہ مغرب سے پہلے ہونی چاہیے، 40واں جو ہے فلاں کے بعد ہونا چاہیے. کہاں لکھا ہے؟ اور یہ ساری باتیں کرنے کے بعد دین اگر مشکل بن رہا ہے تو یہ ہمارا بنایا ہوا ہے، خدا کا بنایا ہوا دین نہیں. معتدل دین. اب خدا اپنے پیغمبر کو جس وقت کہہ رہا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تو اب آگے کا جو جملہ ہے کل انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ دین کیا ہے؟ یہ اس فطرت کے مطابق ہے کہ فطر الناس علیہا، کہ جس کے اوپر پروردگار نے لوگوں کو خلق کیا ہے. یہ دین اس کے مطابق ہے. یعنی کیا؟ اگر ہم دین کو صحیح معنی میں سمجھیں تو ہماری نیچر سے مطابقت اور ہارمنی رکھنے والا مذہب ہے دین نبوی اسلام. اب جو چیز نیچر سے جتنی ہارمنی رکھتی ہوگی وہ اتنی زیادہ آسان ہوگی، وہ اتنی زیادہ سہل ہوگی. اس تک اپروچ کرنا اور اس کو جاری کرنا اتنا ہی زیادہ آٹومیٹیکلی آسان ہوگا. تو دین بنیادی طور پر جس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ کیا کہ ہم نے جو دین تمہارے لیے قرار دیا ہے یہ تمہاری فطرت کے عین مطابق ہے، ہامنس ہے، ہارمنی رکھتا ہے، ہم آہنگی رکھتا ہے تمہاری نیچر سے، تمہاری فطرت سے. اب کیسے رکھتا ہے اور اس کے اندر کیا چیزیں ہیں، کس طریقے سے یہ ہماری فطرت کے مطابق ہے، انشاءاللہ یہ ساری جو تفصیلات ہیں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور کل ہی عرض کروں گا انشاءاللہ. بلکہ آپ کو اگر موقع رہے تو تھوڑا سا ذرا اس کو گوگل پہ سرچ کر کے یا کسی کتاب میں سرچ کر کے دیکھیے گا کہ خلق میں اور فطر میں کیا فطرہ فاطر جس سے کہا جاتا ہے. اللہ خالق السماوات والارض بھی ہے اور فاطر السماوات والارض بھی ہے. تو خالق میں اور فاطر کہنے میں، خلقت میں اور فطرت میں
کیا ڈفرنس ہے؟ یہ ایک مطلب ہے، اس کو دیکھ کر آئیے گا، اور انشاءاللہ دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں کہ پروردگار بحق ھذا القرآن و بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہا، اس رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کے مہینوں میں ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اور تو نے اس مہینے کو جس کے اندر تو نے دعاؤں کو مستجاب کرنے کی یقین دہانی دلائی ہے، پروردگار اپنی رحمت واسعہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری کسی ایک دعا کو مستجاب کرنا چاہتا ہے تو پروردگار ہمارے زمانے کے امام، اپنی آخری حجت کبریٰ الہیہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مومنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، اور دین دشمن، اہل بیت دشمن قوتوں اور پاکستان دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔